حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بتویل کے نواسے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ حضرت عیسیٰ عیسوان کا حقیقی بھائی تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ڈر سے والدہ کے مشورے سے اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے، وہاں 10 سال ماموں کی خدمت کی، اس کی بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد لابان نے اپنی بڑی بیٹی سے، جس کا لیا نام تھا، شادی کرا دی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان چھوٹی بیٹی راحیل کی طرف تھا۔ لابان نے کہا کہ 10 سال مزید میری خدمت کر اور میری بکریاں چرا، تو میں راحیل کو بھی تیرے نکاح میں دے دوں گا، کیونکہ اس زمانے میں 2 حقیقی بہنوں کا نکاح ایک جگہ شرعاً جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید 10 سال اپنے ماموں کے پاس رہے، تو ماموں نے راحیل کی شادی بھی کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ماموں کے گھر پیدا ہوئی غیر بنیامین کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے وطن کی خواہش ہوئی۔ ماموں نے رخصت ہوتے وقت بہت سارا مال و دولت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آئے تو بنیامین پیدا ہوئے۔ ماموں کے پاس سے یعقوب علیہ السلام بہت سامان دولت لے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائرے ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ایک گاؤں میں رہے جس کا نام سیلون ہے۔ قصص القرآن میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فدان آرام میں اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے، اس زمانے میں ایسیا اسوا مکہ مکرمہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے قریب مقام ادوم میں قیام کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہے۔ یہ تمام واقعات توریت میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ اسر کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، عربی زبان میں عبداللہ ہو گیا یعنی بندہ خدا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے خدمت حق کو سر انجام دیا۔ قصص القرآن۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کو بما اپنے اہل و عیال واپس آئے تو راستے میں حضرت عیس شکار کرنے کو جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے حلیم الطبی سے خود چھپ گئے اور اپنے غلاموں اور بیویوں سے فرمایا، یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر پوچھے یہ سامان مال و دولت کس کا ہے تو کہہ دینا کہ کنعان میں عیس سردار ہے اور اس کا ایک غلام یعقوب نام شام میں رہتا تھا، یہ اس کا مال و دولت ہے۔ غلاموں نے یہ بات حضرت عیس کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ رونے لگے اور کہا، یعقوب تو میرا بھائی ہے، غلام نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیس کو روتے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام آئے اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے اور عیس بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب کو رہنے کے لیے مکان دیا، اور اس کے بعد بنیامین میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی اور بنیامین اپنی خالہ لیا کی گود میں پرورش کرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت عیس نے کہا کہ میرا گزران مشکل ہے، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ روم کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت عیس کا ایک بیٹا روم نام تھا، اس کا نام سے روم شہر مشہور ہوا۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق استجاب ہو گئی تو حضرت عیس کے لیے اسحاق علیہ السلام نے کثرت اولاد کی دعا کر دی۔ پھر حضرت عیس کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند جمنت حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کی فرائض جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند و تعالیٰ کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی ان کی معیت میں گزار کر دار فانی سے رحلت فرمادار بقا کی طرف جا گرین ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔
جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی۔ اس گاؤں کا سیلیون نام ہے جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 30 میل ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے، اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔